آتے تھے. اکثر لوگ شادی میں ولی میں دن بھر مصروف اور رات کو کھانا بچا ہے تو کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کو کھلا دیں گے. بچوں کو لا کر کے کھلانے کے لیے بڑے بڑے آدھے دیگ بچے ہوئے لے کر کے آتے ہیں اور پھر وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں. ہم نے ان سے کہا تھا یہ مہمانان رسول ہیں جو طلباء ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان کہلاتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے یہ طالب علم، اور تم ان کو اپنے گھر کا بچا ہوا کچرا لا کر ڈم کرنا چاہتے ہو. تم سمجھتے ہو. اور اس کو فخر اس وقت ہوتا جب تمہارا کھانا بن کر تیار ہوتا، تمہارے اپنے کھانے سے پہلے مہمانان رسول کا خیال کیا ہوتا کہ ان کا بھی اتنا حصہ ہے اس کے اندر. عزیزان گرامی وقار، انسانیت صرف اور صرف اپنی خاطر جینے کا مطلب نہیں ہے. انسان جیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے لیے، اور اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کو تاکہ زندگی جینے کا آپ کو سلیقہ ملے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس کربت اخیہ نفس اللہ کربتہ یوم القیامہ، جس نے اپنے کسی بھائی کی کسی ایک تکلیف کو آسان کر دیا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کی تکلیفوں کو اللہ آسان کر دے گا. اور کیا چاہیے؟ انسان جو اس کائنات میں آیا ہے اسے اپنی انسانیت معلوم ہو، میں کیوں آیا ہوں، اور اس کے بعد پھر تمام چیزیں ہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو مغرب کی طرف کر لو. ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی، تعالیٰ فرماتا ہے نیکی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ تم پورب کی طرف پچھم کی طرف اپنا چہرہ کر لو، بلکہ نیکی اصل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر. اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو دیا کرو. ان کے جذبات سمجھنا یہ انسانیت ہے. انسانیت کہتے کسے ہیں؟ انسانیت کہتے ہیں اپنے اندر سے نکل کر کے دوسرے انسانوں کی فیلنگ کو سمجھنا. ورنہ تو پھر وہ سیلفش ہوتا ہے، مطلبی ہوتا ہے، صرف وہ اپنی سہولیات کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے تو اسے انسانیت پتہ ہی نہیں ہوتی. جیسا کہ آج چل رہا ہے، ہر کوئی جو دوڑ رہا ہے اس کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے، اس کا اپنا ایک گول ہے. وہ چاہے بڑے سے بڑا نیتا ہو، وہ جہاں تک بھی پہنچ جائے وہ خاموش نہیں ہے، اس سے آگے دوڑ رہا ہے. لیکن اس کی دوڑ کے پیچھے ریزن اگر آپ تلاش کریں گے تو یہی ملتا ہے کہ ہے ایک آرام دہ زندگی چاہتا ہے، اس کو ایک بڑا بنگلہ چاہیے یا اپنی اولاد کو سیٹ کرنا ہے، صرف اور صرف اپنے حد تک سوچ رہا ہے. وہ بندہ کہاں ہے جو دوڑ بھاگ کرتا ہے تو غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یا پھر دوسرے انسانوں کے لیے جی رہا ہو؟ انسانیت اس کو کہتے ہیں. وہ بہت خال ہے، آج بہت کم لوگ ہیں. میں نہیں کہتا کہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، بہت کم ہے. انسانیت کے لیے سب سے پہلے اس روئے زمین پر میں آپ کو بتاتا ہوں قانون کی شکل میں کوئی اگر یہاں انسانوں کے پاس کوئی چیز آئی، دستاویز آئی، تو سب سے پہلے اسلام نے لایا ہے. سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. آپ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ دیکھیں تو اکثر حصہ یہ انسانیت کے متعلق ہے. اور سب سے پہلے آپ کو میں اگر یہ بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ شخص مومن ہی نہیں جس کے شر سے، کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ پیٹ بھر کر کھا کر سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو. ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنے گھر میں سالن بناؤ تو پانی تھوڑا سا زیادہ کر لو تاکہ تم اپنے پڑوسی کو بھی وہ پہنچا سکو. ضروری نہیں کہ پانی والا ہی پہنچائے، اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے تھوڑا سا ہی بنتا ہے. تو یہ ایک مثال دی گئی ہے. یہ ہیں دوسروں کے حقوق کے سلسلے میں آپ کو میں بتاؤں یہ انسانیت ہے، اور جس سے آج دنیا فراموش کر چکی ہے. سب کے سب اکثر مطلبی لائف جینا چاہتے ہیں، سیلفش لائف، جس میں صرف اور صرف اس کا اپنا چاہیے. اور خاص طور پر یہ بڑے بڑے شہروں کی بات میں اگر کہوں، میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹ میں حیرت ہوتی ہے اسی فلور پہ 20 25 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑوس میں کون رہتا ہے. بلڈنگ میں جنازہ نکل رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون مرا آج. انسانیت ایسی نہیں تھی پہلے. میاں گاؤں کی آج بھی تہذیب ایسی ہے کہ گاؤں کے کسی بھی گھر میں چھوٹی سی بھی بات ہو تو پورے گاؤں والوں کو خبر ہو جاتی ہے. اور سب یہ شہروں میں خاص طور پر زندگی انسانیت سے ہٹتی چلی جا رہی ہے. سیلفش لائف جینا چاہتا ہے انسان، میں بھلا میری لائف بھلا بس. بلکہ سارے رشتے ناتے سب ختم کر کے دنیا اس کو پوش لائف کہتی ہے. کچھ ایسی اور گھر ایسے بنائے جائیں. صحابی حضرت طلحہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کو گھر لے جاتا ہوں، جبکہ گھر کی کیا سچویشن ہے انہیں خبر نہیں ہے. ہوتا ایسا ہی نا کہ گھر میں کھانا ہے بھی کہ نہیں ہے پتہ نہیں ہو تو کسی اور کو کیسے لے کے آئیں گے. لیکن اس صحابی نے کہا رسول اللہ کا مہمان ہے، لے کر چلیں گے. جب گھر لے کر کے آئے
تو آج کی بیویاں نہیں تھی جو کوستی کے آنے سے دودھ چائے کا انتظام تو کر لیتی، یہ جو آج کوستی ہیں نا، وہ صحابیہ تھی اور ہم 4 لوگ ہیں، کیا کیا جائے، رسول اللہ کا مہمان ہے۔ وہ صورت نہیں ہے کہ یہیں سے باہر سے مصافحہ کر کے بھیج دیا جائے۔ صحابیہ خود کہتی ہیں، زوجہ صحابی کی کہتی ہیں آپ گھبرائیں مت، بچے کو میں تھپک کر کے سلا دوں گی کسی طرح، میں کھانا لا کر کے پیش کر دوں گی اور چراغ گل کر دینا، دیکھیے آپ چراغ جو روشنی دے رہا ہے اس کو گل کر دینا۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، میں صرف اور صرف چبانے کی آواز کرتا رہوں گا اور مہمان رسول پیٹ بھر کر کھا لے گا۔ یہ گھر کی مزاج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کھانا رکھا گیا اور جیسی کھانا آیا چراغ گل ہو گیا، اور مہمان کو کہا گیا کہ آپ کھاتے رہو، چراغ جلنے تک وقت لگ جائے گا، اور یہ صحابی صرف اور صرف اپنا منہ چلاتے رہے تاکہ مہمان کو لگے کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ ایک لقمہ بھی نہیں کھایا بلکہ پورا اس مہمان کو کھانے دیا۔ جب پیٹ بھر کر وہ کھا لیے تو تینوں گھر کے افراد بھوکے سوئے رہے، اور اللہ کے نبی کا یہ مہمان جو ان کے گھر کا بھی مہمان، صبح فجر میں یہ صحابی اٹھ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہیں، مسجد میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آتے میرے آقا مسکرا کر استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں طلحہ تم نے کیا مہمان نوازی کی کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے، کیا مہمان نوازی کی کہ فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ انسانیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرے میں صرف اور صرف پلایا تھا۔ جنگ موتا کا وہ واقعہ اکثر بیان بھی ہوتا ہے کہ ایک جنگ ایسی بھی آئی کہ جس میں ایک صحابی وہ کہتے ہیں میں زخمیوں کو پانی پلاتا تھا، جو زخم کھا کر کے گر جائے اس کو میں اپنے مشقے زخم کھا کر گر گئے اور ان کا آخری وقت لگ رہا تھا، میں پانی لے کر ان کے پاس گیا، وہ العطش کہہ رہے تھے پیاس، مگر جب قریب پہنچا تو کسی اور زخمی کی آواز آئی، تو اس صحابی نے کہا میرے اس بھائی کو پہلے پلا دو، تمہارے پاس پانی تھوڑا سا ہے اس کو پلا دو۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں دوسرے کے پاس گیا تو ایک تیسرے کی آواز آئی، دوسرے نے بھی کہا کہ جاؤ مجھ سے پہلے اس کو پلا دو، تیسرے کے پاس گیا تو وہاں جاتے وقت یہ صحابی کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، وہ پی نہ پایا، میں پلٹ کر کے آیا کہ ان دونوں کو پلا دوں تو واپس آ کر دیکھا تو ان دونوں کی بھی جان جا چکی تھی، ایک دوسرے کے لیے انہوں نے پانی تک نہیں پیا۔ یہ معاشرہ تھا اسلام کا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انسانیت کے اپنے صحابہ میں پیدا کیے تھے، میرے عزیزوں بیان کرنا یہ آسان ہے، اس کو پریکٹیکل اپنی لائف میں لے کے آنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر کے آئیں۔ انسانیت وہ نہیں ہے کہ جو آج لوگ سمجھتے ہیں گھر میں کھانا بنا تھا اور اس کے بعد بچ گیا تو ہم دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں، تم اپنا کچرا کسی اور میں ڈم کرنا چاہ رہے ہو، خیال نہیں کر رہے ہو۔ خیال اس کو کہتے ہیں کہ جب گرم کھانا بنا ہوا اور پہلے کسی اور کا خیال آ جائے، پہلے کسی فقیر کا خیال آ جائے، بچ جانے کے بعد بہت سارے ایسے، ہم پہلے جب دارالعلوم میں ہوا کرتے مدرسہ ہم بھی چلاتے تھے، اکثر لوگ شادی میں ولی میں دن بھر مصروف اور رات کو کھانا بچا ہے تو کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کو کھلا دیں گے، بچوں کو لا کر کے کھلانے کے لیے بڑے بڑے آدھے دیگ بچے ہوئے لے کر کے آتے ہیں اور پھر وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا تھا یہ مہمانان رسول ہیں جو طلباء ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان کہلاتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے یہ طالب علم، اور تم ان کو اپنے گھر کا بچا ہوا کچرا لا کر ڈم کرنا چاہتے ہو، تم سمجھتے ہو۔ اور اس کو فخر اس وقت ہوتا جب تمہارا کھانا بن کر تیار ہوتا، تمہارے اپنے کھانے سے پہلے مہمانان رسول کا خیال کیا ہوتا کہ ان کا بھی اتنا حصہ ہے اس کے اندر۔ عزیزان گرامی وقار، انسانیت صرف اور صرف اپنی خاطر جینے کا مطلب نہیں ہے، انسان جیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے لیے، اور اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کو تاکہ زندگی جینے کا آپ کو سلیقہ ملے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس کربت اخیہ نفس اللہ کربتہ یوم القیامہ، جس نے اپنے کسی بھائی کی کسی ایک تکلیف کو آسان کر دیا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کی تکلیفوں کو اللہ آسان کر دے گا۔ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ آخرت میں اگر ہماری تکلیفیں کھل جاتی ہوں اس سے بڑا آپ کو اجر کیا چاہیے؟ وہاں کے حالات تو ایسے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں چلتا کہ نمازیں بخشوا لیں گی یا زکوٰۃ یا حج، یا پھر یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ سب میں پکڑے جائیں گے۔ اسی لیے آخرت کے لیے اگر اللہ کے نبی نے یہ وعدہ فرمایا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے میرے عزیزوں۔ راہاڑ کے اوپر انہوں نے 60 سال زندگی گزاری، 60 سال، کس کام کے لیے جانتے ہیں آپ؟ آپ سوچتے ہوں گے گوشہ نشین
اکثر جو بڑے بزرگان دین کا سنتے ہیں ہم کہ وہ عبادت کے لیے مخلوق سے دور چلے جاتے ہیں، نہیں، اس بزرگ کی حیرت کی بات ہے، وہ 60 سال تک پہاڑ کے اوپر ایک راستے پر زندگی، سامنے سے راستہ تھا اور وہ ایک ڈینجر جگہ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف انہوں نے 60 سال وہاں پر اس لیے گزارے کہ آنے والا جو بھی مسافر آتا اس کو سامنے کی کھائی دکھتی نہیں، اور کئی مرتبہ گھوڑے چھلانگ لگا کر ادھر چلے جاتے تھے، وہ کھائی کی طرف چلے جاتے تھے۔ کھائی کے پاس جیسے آج ڈیوائیڈر تو بہت کچھ سیفٹی کے لیے چیزیں بنا دی گئی ہیں، یا کھمبا رکھ دیا گیا ہے نشانی کے طور پر کہ یہاں سے ٹرن ہے، اس وقت اس بزرگ نے 60 سال صرف اس لیے گزارے کہ آنے والے مسافروں کو ہم راستہ ٹرن کر دیں، اشارے سے وہ بتا دیتے کہ یہاں پر راستہ ختم ہے، تم یہاں سے موڑ لو۔ صرف اس کام کے لیے انہوں نے 60 سال گزارے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے لیے وقف کی، صرف اپنے لیے نہیں جی، اور انسانیت اسی کا نام ہے۔ اور ایک حدیث پاک مسلم شریف کی میں آپ کو سنا دوں، بلکہ یہ صحیح حدیث کئی صحاح میں موجود ہے، بخاری مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، وہی مسلمان ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور جو دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہو تو اسے اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ دین کا مطلب داڑھی رکھ لینا اور ٹوپی پہننا اور جبہ پہننا، مسجدوں میں نظر آنا، میں آپ کو بتاتا ہوں دین کے اگر 2 حصے کیے جائیں نا، معاملات، عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تسبیح و تحلیل، خیرات، یہ ساری چیزیں عبادات میں آ گئی۔ معاملات میں سارے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، اولاد کے رائٹس، پڑوسیوں کے رائٹس، استاد شاگرد کے، مالک آقا کے، غلام آقا کے، یہ سارے حقوق۔ ایک حصہ ہے دین کا عبادات اور ایک حصہ ہے معاملات۔ معاملات اور عبادات دین میں کتنے % ہیں آپ کو پتا ہے؟ عبادات کل ملا کر کے 25% ہے اور معاملات 75% ہے دین میں۔ معاملات 75% ہے اور عبادات 25% ہے۔ اور آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جو عبادات میں بہت نظر آتا ہے، ارے وہ دیندار، نمازوں میں، اس کی داڑھی میں، اس کی ٹوپی میں نظر آتا ہے تو وہ دیندار ہے۔ میاں وہ تو صرف 25% کا دیندار ہے، اصل دیندار وہ ہے جو معاملات میں اچھا ہے، معاملات میں پکا ہے، یہاں نمازیں بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کو دھوکے بھی دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے داڑھی صرف اس لیے رکھی کہ لوگوں کو ٹوپی پہنائے، لوگوں کو دھوکہ دے، یہ انسانیت نہیں ہے میرے عزیزو، وہ غدار ہے۔ اور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ داڑھی والے دھوکہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، داڑھی والے نہیں دھوکہ دیتے، دھوکہ دینے والا داڑھی رکھ لیتا ہے۔ داڑھی والے چور نہیں ہوتے بلکہ چور داڑھی رکھ لیتا ہے تاکہ وہ اپنی چوری کو آسانی سے نبھا سکے، اور جس نے اس چیز کو استعمال کیا وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہے، آخرت میں بھی بہت ذلیل و رسوا ہوگا۔ معاملات میں آپ پکے ہو جائیں، جس کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس کو مکمل رکھیں، باتوں میں ہیرا پھیری نہ ہو، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ آج جیسے کہ لوگ معاملات میں شک کرنے لگ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بنایا تھا جہاں لوگ فخر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرنے میں، اس لیے کہ دھوکہ اسلام میں جائز نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، لوگوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ صرف مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ اسلام کسی بھی انسان کو دھوکہ دینے کی اجازت، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کسی بھی، غش جس کو کہتے ہیں، دھوکہ اسلام میں جائز ہی نہیں۔ کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ بغیر ٹکٹ کے میں سفر کر لیتا ہوں، کہا کیوں؟ کہا وہ ہماری تھوڑی نا ہے، ان کی ہے، حکومت اس کی ہے اور وہ تو لوٹ کے کھا ہی رہے، کسی کی بھی ہو یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں غش اور دھوکہ کسی طرح سے جائز نہیں۔ کئی ایسے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، جاب کرنے والے بچے نوکریاں کرتے ہیں کمپنیوں میں، ان کے مالک نان مسلم ہیں، کئی مرتبہ وہ یہ پوچھتے ہیں کیا ہم اپنی کچھ چیزیں ان سے چھپا کر کے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ وہ غیر مسلم ہیں؟ نہ، جائز نہیں ہے، بلکہ وہاں تمہاری ہو جاتی ہے اور بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، صرف تمہارے اس کے ساتھ معاملات ہی نہیں ہے بلکہ اس وقت تم اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہو، وہ تمہارے ذریعے۔ انگلینڈ میں ایک مسئلہ ایسا تھا، بس کا ایک ٹکٹ دیتے دیتے وہاں پر پینی کہا جائے، ہمارے یہاں کی اٹھنی جس طرح سے ہو، 1 روپے کے 2 حصے، ½ پاؤنڈ ایک بندے کو زیادہ دے دیا اس نے ٹکٹ میں، ٹکٹ کے بچت میں واپس، ہو سکتا ہے غلطی سے اس طرح پیسے آ جاتے ہیں، وہ مسلمان تھا،
اس نے رکھ لیا اور اس کو پتا بھی ہے کہ میرے پاس ہاف پاؤنڈ زیادہ آیا ہے، وہ رکھ کئی مرتبہ وہ بندہ سوچتا بھی رہا کہ ہاف پاؤنڈ واپس کر دوں، پھر اس نے دل میں یہ سوچا ہاف پاؤنڈ سے اس کا ہونے والا کیا ہے، یہ تو اچھی سیلری والا ہے، ہاف پاؤنڈ سے اس کا کیا بھلا ہونے والا ہے، میرے پاس رہ گیا تو کون سی بڑی بات، رکھا رہا۔ لیکن میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر غلطی سے کہیں حرام لقمہ اس کے پاس آ جاتا ہے تو غیب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، آپ حلال کھانے کے عادی ہیں، کبھی حرام لقمہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ کے ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے یا آپ کے منہ میں متلی آنے لگ جائے، اللہ حفاظت فرماتا ہے، کوئی ذریعہ پیدا کرتا ہے۔ وہ بندہ گھنٹے کے سفر میں کشمکش میں تھا، اخیر میں اترنے سے پہلے اس نے سوچ لیا ہاف پاؤنڈ سے اس کا کچھ نہیں ہوتا تو میرا کون سا ہوتا، میں کیوں رکھوں، میرے لیے کہاں حلال ہے۔ لے جا کر کے اس کنڈکٹر سے اس نے کہا کہ یہ آپ نے مجھے ٹکٹ سے واپس دینے کے وقت زیادہ دیا تھا، یا آپ کے پیسے لے لیجیے۔ اس نے رکھ لیا۔ کنڈکٹر نے کہا غلطی سے نہیں دیا تھا، جان بوجھ کے دیا تھا، میں جانتا ہوں تو مسلمان ہے، اور میں پچھلے کئی سالوں سے اسلام کو پڑھ رہا ہوں، اس کی امانتوں کو پڑھ رہا ہوں، اور آج میں دیکھنا چاہتا تھا کیا اسلام کا وہ اثر آج بھی باقی ہے، تو نے واپس کر کے اپنے اسلام کا وہ اثر مجھے دکھا دیا۔ میرے عزیزو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ معاملات میں صرف آپ ہیں سامنے والا ہے، آپ اسلام کے ترجمان ہیں، اس وقت اسلام کے ایمبیسیڈر ہیں، آپ اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، میرے آقا کے اخلاق کے علمبردار ہیں۔ دنیا آپ کو دیکھ کر کے اسلام سیکھنا چاہتی ہے، آپ کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے، کتابوں سے پڑھا ہوگا، عمل سے سمجھ جاتے ہیں، اس لیے اپنے معاملات کو صحیح کرو۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ انسانیت اسلام نے جو سکھائی ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری کائنات میں نہیں لا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں اور بہنوں کے حقوق کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمایا، پہلے بہنوں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اور شریعت میں آج ان کا حصہ ہے۔ بہت سارے مسلمان آج مطلب پرست ایسے ہو گئے، مال زیادہ آ گیا، باپ کی طرف سے وراثت ملی تو اس پر ناک سانپ کی طرح بیٹھ گئے اپنی بہنوں کا حصہ مار کر کے، اور وہ یہ کہتے ہیں بہنوں کی تو ہم نے شادی کر دی تھی نا، اس میں تو لاکھوں خرچہ ہوا تھا۔ ارے وہ کھانا کھلائی ہوئی چیز کو تم انگلی ڈال کر کے الٹی کروانا چاہتے ہو؟ کسی بہن کی شادی کروانا یہ وراثت کی حصوں میں سے اس کو ڈیڈکٹ نہیں کیا جائے گا، وہ تو تمہارا اخلاقی فریضہ تھا جو تم نے ادا کر دیا، وہ تمہاری بہنوں کا حصہ، ماں باپ کی وراثت میں سے جتنا قرآن نے بتایا ہے اتنا قیامت کے دن ایک بالشت زمین کے بدلے 7 زمین و آسمان کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، وہ اٹھا نہیں پائے گا، اور بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا آخرت میں، بہت بڑے عذاب میں۔ تم کتنے دن کے لیے حاصل کر رہے ہو؟ لوگ یہ سوچتے ہیں، اور ویسے ہی باپ جب مرا ہوتا ہے تمہاری بھی عمر 40 کے آس پاس ہو رہی ہوتی ہے اکثر، بچے کتنے تمہاری زندگی کے 15-20 سال، ان 15-20 سالوں میں اپنی بہنوں کے حقوق لے کر بیٹھ جاتے ہو، کیا تمہارا حاصل ہوا آخرت کے عذاب کے علاوہ؟ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان فرمایا اس کو کہ جس کا جتنا، وہ تو پناہ لینے کے لیے رکے تھے اور ایک چٹان آ کر غار کے منہ پر گر گئی، پھنس گئے، وہی قبر بن گئی، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، کوئی ان کے پاس آسرا نہیں تھا کہ نکل جائیں۔ تینوں نے یہ طے کیا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے سے اس پہاڑ کی چٹان کو ہٹا دے۔ تو تینوں نے کہا اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو جو زندگیوں میں کی گئی تھی۔ یہ صحیح حدیث ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کون سی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اس میں سے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے میں اس وقت تک گھر میں کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک اپنی ماں کو نہیں کھلا دیتا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں تھی، ایک رات وہ آیا اور بچے بھوکے تھے، اس وقت بچے باپ سے لپٹ گئے۔ وہ بندہ کہتا ہے اس وقت بھی جب شدت سے مجھے بھوک لگی تھی میرے بچوں کو، سب سے پہلے میں اپنی بوڑھی ماں کو چبا کر کے کھلایا، پھر بچوں کو کھلایا۔ اے رحمان اگر تجھے یہ ادا پسند آئی ہو میری زندگی کی تو اس پہاڑ کی چٹان کو ہٹا دے۔ پہاڑ کی چٹان تھوڑی کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ لوگ نکل سکتے۔ دوسرے نے سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، رب العالمین تو بہتر جانتا ہے، میں اپنے چچا کی ہمارے درمیان محبت چلتی تھی، ایک دن ایسا آیا کہ سارے لوگ چلے گئے اور ہم دونوں تنہا تھے۔ ایک عاشق اور معشوقہ دونوں کسی جگہ تنہا ہو جائیں تو شیطان تیسرا آ ہی جاتا ہے۔ دونوں کہتے ہم گناہ کا پورا ارادہ کر لیے تھے، کوئی نہیں تھا، مگر میرے اس چچیری بہن نے مجھ سے کہا کہ ڈرو اللہ دیکھ رہا، اور اس دن سے آج تک اے رب العالمین میں نے اپنے جسم کو گناہ کے دھبے لگنے سے بچا رکھا ہے۔ موقع تھا گناہ کا مگر تیرے خوف سے میں نے گناہ نہیں کیا۔ اس نیکی کو اس نے وسیلہ بنایا تو چٹان کھسک گئی۔
تیسرا جو بندہ تھا جو مجھے بیان کرنا ہے آپ کے سامنے، جو میرے ٹاپک ہے، جو ہمارا آج کا عنوان ہے، تیسرا بندہ وہ کہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ میں مزدوروں کو اپنے ہاں کام کے لیے رکھتا تھا، کام کراتا تھا، زمینوں کا مالک تھا۔ ایک مزدور ایسا بھی آیا میری زندگی میں کہ اس کی ماہانہ تنخواہ دی جانی تھی لیکن اس سے پہلے وہ غائب ہو گیا۔ توجہ، یہ بندہ کہتا ہے لا، میں اس کی مزدوری کو، اس کی تنخواہ کو رکھ لیا، چاہتا تو کھا لیتا، جیسے جتنے بھی مزدوروں کی تنخواہ ہیں کاٹ لی جاتی ہے چھوٹی باتوں پر، اور جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ مسلمان اگر ہو تو توجہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ وہ مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو لے کر ایک بکری خرید لی اور بکری کو پالا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کہہ رہا ہے بکری کو پڑے جانوروں میں، بکری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اتنی زیادہ بکریاں ہو گئیں لیکن اس میں سے ایک بکری بھی نہ اس نے بیچا، نہ کھایا، نہ استعمال کیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ مزدور واپس آ جاتا ہے اور آ کر کے اس نے اپنے آقا سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے یہاں مزدوری کیا کرتا تھا، کام کرتا تھا، اور ایک آخری وقت ایسا آیا تھا کہ میں اپنی مزدوری لی، اگر ہو سکے تو آج میری بڑی مجبوری ہے، میں بہت بے بس ہوں، میری وہ مزدوری اگر آپ کے پاس رکھی ہو تو مجھے دے دیجیے۔ یہ بندہ کہتا ہے میں اس مزدور کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر کہا یہ ساری بکریاں تیری مزدوری کی ہیں، یہ تیری تنخواہ ہے۔ اس نے کہتا ہے جس وقت تو اپنی تنخواہ چھوڑ گیا تھا میں اس وقت تیری رقم سے ایک بکری خریدا اور اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا کی۔ وہ بندہ دیکھتا ہے کہ آپ سچ کہتے، یہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا، تیرے خوف سے کیا۔ رب تعالیٰ نے اس کی یہ دعا سنی، حضور فرماتے فوراً وہ چٹان کھسک کر کے نکل چکی تھی، تینوں باہر آ گئے تھے۔ بڑی بڑی مصیبتوں میں آج بھی ہم گرفتار ہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے تو رکھو اور دعا کرو۔ ہم نے کسی انسان کے ساتھ اگر اس کی مصیبتوں میں ایسا سلوک کیا ہے تو وہ بھی اللہ، ہم نے تو ایسی چیزیں کہاں رکھی ہیں۔ اسی لیے معاملات میں اسلام بہت زیادہ تاکید کیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، کچھ لوگوں کو باتیں کڑوی لگتی ہیں لیکن یہی صحیح ہے عزیزو، یہی صحیح ہے۔ آج اگر تم ان حقوق کی پامالی کرو گے تو قبر بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جن کا آخرت کا تصور ہی نہیں، ایک لقمہ بھی، بلکہ ایک جنازہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایسا آیا تھا، صحابہ کھڑے ہیں، صفے لگائے ہوئے ہیں، حضور نے پوچھا اس مرے ہوئے آدمی پر کسی کا کوئی قرضہ باقی ہے؟ جماعت میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ 2 درہم کا قرضہ باقی ہے۔ حضور پیچھے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، تم چاہو تو اپنے اس ساتھی کی جنازے کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ 2 درہم کا قرضہ باقی تھا، بس ہم تو اس کو بس کہتے ہیں نا، تھوڑا سا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ دوسرے ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آقا میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کب تک ادا کر؟ مجھے شام تک کا وقت دیا جائے، اس کی طرف سے جس کا قرضہ باقی ہے میں وعدہ کر دوں گا۔ جب انہوں نے یہ ضمانت لے لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ یہ ہے اسلام۔ بڑے بڑے حقوق کی پامالی کرنے کے بعد اگر لوگ، اور اخیر میں یہ عرض کروں گا ساتھی، یہ تو مسلمانوں کے معاملات تھے، آپ کو میں بتاؤں انسانیت کے لیے، حقوق کے لیے سب سے پہلے ابھی آج کی اس دنیا میں جو ایک لائے عمل تیار کیا گیا اور ایک دستور آیا، آسٹریا کے ویانا شہر میں 1993 میں پہلی یہ کانفرنس کے اندر اقوام متحدہ جس کو UN کا تقریباً 107 آج سے تقریباً صرف اور صرف 32 سال پہلے، سمجھ رہے ہیں آپ، 32 سے 33 سال پہلے پوری دنیا میں انسانوں کے حقوق کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا گیا، ایک دستور بنایا گیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے پڑھ کر، اس نئی دنیا میں صرف 32-33 سال پہلے تم انسانوں کے حقوق لائے ہو۔ ذرا تاریخ پڑھے ہوتے آج سے 1400 سال پہلے اس سے زیادہ حقوق محمد الرسول اللہ نے بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیان نہیں کیا، حدیثوں میں اس کو محفوظ کرایا ہے، اور پورے دستاویزات آج محفوظ ہیں ہمارے پاس، پورے محفوظ ہیں۔ آپ اگر جا کر دیکھیں فقہ کی کتابوں میں، فقہ جو مسائل وضو کے، نماز کے، آپ کے روزے کے، جتنے بھی مسائل ان کو فقہ کہا جاتا ہے۔ ہماری 2 بڑی کتابیں آپ کو ملتی ہیں، ہدایہ، ہماری فقہ حنفی کی کتابیں جو بہت بڑی بڑی ضخیم کتابیں، ایک کتاب کے اندر وضو سے لے کر کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے مسائل آ گئے، اور دوسری ایک جو میں نے ابھی بیان کیا آپ کو میں بتا رہا ہوں اسی لیے کہ اتنے محفوظ دستاویزات حقوق کے لیے کسی کے ہاں نہیں ہیں۔ آج قوانین بنے ہیں
کہ ایک مال دوسرے سے خریدو تو اس کے کیا کیا حقوق ہیں، جبکہ 1400 کہ اگر تم نے کسی جگہ پر جا کر کے مال خریدا تو اس کے کتنے حق ہیں کہ تمہیں کتنے میں لینا ہے، اس کو کتنے میں دینا ہے۔ یہ بھی ربح فاسد نہیں ہوگا، غلہ جمع کر کے نہیں رکھے گا کہ جب لوگوں کے پاس مال کی قلت آئے تو نکالے گا۔ یہ سارے حقوق کے سلسلے میں اسلام پہلے سے بیان کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مشہور آپ کو بات بتا دوں، موجود منگنی کے سنی کیا ہوتی ہے، شادی سے پہلے ایک انگیجمنٹ کا جو رسم ہے، اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا تصور ہے، منگنی کیوں کرتے ہیں؟ اسلام میں ایک مسئلہ ہے، توجہ، کوئی مال میں خریدنے کے لیے گیا، مثال کے طور پر ایک قالین مجھے خریدنی تھی، میں نے صاحب مال سے یعنی دکان والے سے اس کی قیمت لگائی، اس نے کہا یہ 1000 اور انہوں نے اس کی بولی لگا دی۔ حضور فرماتے ہیں یہ جائز نہیں جب تک کہ تمہارا پہلا بھائی بات مکمل نہ کر لے۔ اپنے بھائی کی بے پر بے جائز نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ مسئلہ ہے یہ شریعت کا۔ میں اگر خرید رہا ہوں تو دوسرا اس میں گھس کر کے نہ خریدی کی بات، یا تو میں، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی نے کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے تو اپنے بھائی کے پیغام پر پھر کوئی دوسرا آدمی پیغام بھیج نہیں سکتا، حرام ہے اس کے لیے۔ اب وہ اس کو پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ جب تک ان کی ڈیل مکمل نہ ہو جائے، یا تو ٹوٹ جائے، ختم ہو گئی کہ نہیں کرنا ہے شادی، تو اس کے بعد نئے سرے سے اگر کوئی چاہے تو پھر اس کے، ورنہ جب تک کوئی مسلمان کسی عورت کے نکاح کے پیغام بھیجا ہوا ہے اس وقت تک دوسرا کوئی اس کو پیغام نکاح نہیں بھیج سکتا۔ یہ ہے حقوق اسلام میں، اتنا زیادہ محفوظ رکھا گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان آج کم علم ہو گئے، جاہل ہو گئے، پڑھتے نہیں ہیں، ورنہ تمہارے دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی ایک ادنا سا شائبہ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ، امریکہ میں، یو کے میں، کہیں پر بھی جاؤ، ان سے پوچھو بنے ہوئے انسان کہاں ہیں، ان کے پاس میٹل کی ترقیاں بہت ہیں، روح سے پرمغز کوئی انسان۔ تو آؤ میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا